نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ عظمت محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل اپنی محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل عمر محمد۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و طبیب جسمنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على اہل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ قال عز وجل فی قرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العلی العظیم، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اسے رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج اس مخصوص اور خاص جشن میں شریک ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ وہ عظیم جشن ہے ماشاءاللہ بے شک، جس کا فیصلہ رب کرے، اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم محمد آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ جو رب عطا کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ایک بحث ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اس آیت کو نازل کیا تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے محمد ان لوگوں کو بتا دے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اگر ہم مان لیں نبی کی 3 بیٹیاں پہلے کی تھی تو پہلے اللہ نے کیوں نہیں ارشاد فرمایا، اور یہ کہہ کر اللہ نے یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ فاطمہ جیسی بیٹی نہ پہلے تھی نہ فاطمہ کے بعد کوئی بیٹی فاطمہ جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔
حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. جناب سیدہ کی جو شان ہے بے شک ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، چونکہ سیدہ کی جو شان ہے اس شان کو بیان کرنے کے لیے یا فقط رب کر سکتا ہے یا رب کا مصطفیٰ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. جناب سیدہ کو یہ ٹائٹل خاص ملی ہے کہ سیدہ کی یہ ٹائٹل ہے ام الائمہ. اب دیکھیں کہ کتنا بڑا سبحان اللہ. اعزاز ہے جناب سیدہ آئمہ کے لیے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور آئمہ کی ماں ہونا اور ہے. جہاں اللہ نے اتنے عظیم برکت والے نام عنایت فرمائے، یعنی ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے. اگر میری پہچان کوئی اگر جاننا چاہتا ہے تو لوگ بتائیں گے جناب ایک فیلڈ میں رہتے ہیں اور وہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں. یعنی میری شخصی جو شناخت ہے وہ ایک طالب علم جیسی. مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شناخت کیا ہے؟ آج میرا دل ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اگر ہم عظمت کو سمجھ جائیں تو یہ جو دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اتنی عظمت نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ ان کے لیے ایک جواب ہے کہ کون ہے سیدہ. یعنی جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس سیدہ کے لیے نبوت احترام میں کھڑی ہو جائے بے شک اور جس سیدہ کے لیے امامت ہم کف پائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یعنی نبوت آدم سے لے کر خاتم تک، یعنی جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں بے شک تو فقط سرکار نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر کم و پیش جناب زہرا کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مقام ہے جناب سیدہ کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے جناب سیدہ کا جو مقام ہے وہ لوگوں تک کس طرح سے پہنچا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں؟ تو سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں اگر آپ کی بیٹی فاطمہ جیسی ہے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ حکم خدا ہے ماشاءاللہ. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہم سمجھیں جس کے لیے نبوت انتظار میں کھڑی رہے کہ جب تک میری بیٹی نہیں بیٹھے گی میں محمد نہیں بیٹھوں. اللہ. اور دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت. ہم کون ہیں جو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے دنیا میں تشریف لے کر آئے؟ مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ایسی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات کے جملے ہیں جب معراج پر گئے تو اللہ نے خاتم الانبیاء کو ایک سیب پیش کیا اور اس سیب کے اندر نور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ موجود ہے. اب اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا اور جب آدم جنت کی سیر کر رہا تھا آدم نے ایک نور دیکھا اور اتنا وہ نور اپنی نورانیت سے جنت کو جگمگا رہا تھا کہ حضرت آدم پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ آواز آتی ہے یہ میرے آخری رسول
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نور ہے. سبحان اللہ. اور روایت کے جملے ہیں کہ 2000 سال قبل اللہ نے جب آدم کو خلق کیا جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے اس دنیا کے سال نہیں ہے. روایت کے جملے کہ اس دنیا کے 50,000 دن اگر آپ جمع کریں نا یا سال جمع کریں نا تو جنت کا ایک دن بنتا ہے. تو اہل سنت کی روایت میں کم از کم 2000 سال ہے اور ہماری کتابوں میں 40,000 سال سبحان اللہ. قبل اس کے اللہ نے آدم کو خلق کیا, اللہ نے سیدہ کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ. سبحان. اور ایسے نہیں نور, اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو اپنے عصمت کے نور سے خلق کیا. سبحان. کیا مقام ہے سیدہ کا کہ اس لیے حضرت انیس رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زبان خاموش, اے زبان خاموش, ادب کا ہے یہ مقام, کوثر سے منہ کو دھو لے پھر لے فاطمہ کا نام. کوثر کو منہ کو دھو لے پھر لے فاطمہ کا نام. سبحان اللہ. کس طرح سے جناب سیدہ کا ذکر کریں کہ جس کی شناخت اللہ نے فاطمہ سے نبوت کا تعارف کروایا. اللہ نے جب نبوت کا تعارف کروایا, امامت کا تعارف کروایا, تو اللہ نے جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ چادر کے نیچے کون کون ہے. اللہ نے یہ فرمایا جبرائیل پوچھ رہے ہیں یا الہی کون ہے اس چادر کے نیچے. تو اللہ فرما سکتے تھے میرا حبیب ہے, اس کا بھائی ہے, مرتضیٰ ہے, حیدر ہے, حسن ہے, حسین ہے, مگر نہیں, اللہ نے فرمایا اے جبرائیل وہ فاطمہ ہے, اس کا بابا ہے, اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. عظمت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی نبوت اور امامت کا اگر تعارف ہو رہا ہے تو جناب سیدہ کے نام سے ہو رہا ہے, اور ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام کو. اللہ اکبر. ائمہ علیہ السلام یعنی روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام بیمار ہو گئے, دل کے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد امام باقر علیہ السلام بیمار ہو گئے, شدید بخار تھا. اب کیا ائمہ علیہ السلام کو اپنا جو علاج ہے کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ مگر دنیا والوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. امام باقر بیمار ہوئے, انہوں نے سفید رنگ کا کپڑا لیا. روایت کے جملے ہیں کہ جناب زہرا یعنی یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہہ کر اس کپڑے پر دم کیا اور وہ اپنے سر کے اوپر رکھا. یعنی لوگوں کو بتایا کہ اگر بیماری سے شفا چاہتے ہو تو آ جاؤ فاطمہ الزہرا کے دروازے. یہ تو امام محمد باقر اور حدیث قصہ آپ ہر گھر میں تلاوت فرماتے ہیں. جب نبوت کو بھی شفا کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی جناب سیدہ کے دروازے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتینی بالکسائی یمن, فاطمہ مجھے یمنی کسا عنایت کر. اللہ اکبر. یعنی مقام ہے سیدہ کا. واللہ خوش نصیب ہیں ہمارے بھائی انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کے جناب سیدہ کا یہ عظیم جشن انہوں نے اپنے گھر میں رکھا. یعنی روایت کے جملے ہیں, جس سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب رسول اکرم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اٹھ جاتے ہیں
اور جہاں سیدہ کا ذکر ہو وہاں اگر خاتم الانبیاء تشریف لے کر آتے ہیں ہمارا ایمان ہے اکیلے نہیں 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جناب سیدہ کے جشن میں شامل ہونے کے لیے ویک فلم میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ مقام ہے جناب سیدہ کا. یعنی جو دعا قبول نہ ہو وہ جناب سیدہ کا نام لے کر ایک بار دعا کرے یا الہی اللہم بحق زہرا میرے اللہ تجھے زہرا کا واسطہ ہے میری دعا کو قبول کر. یعنی ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم حجت خدا ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہم حجت خدا ہیں اسی طرح سے ہماری دادی ہم پر حجت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ کا ایک اور بھی لقب ہے ام الکتاب. اللہ اکبر. جس کے پاس کتاب کا علم ہو اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کا احترام کرتے تھے پیار سے بلاتے تھے اور پھر وہی احترام مولا مشکل کشا بھی کرتے. کبھی نام سے نہیں پکارا. ہمیشہ جب بھی بلاتے تھے کہتے تھے اے حسن اور حسین کی ماں اے رسول کی بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام ہے. یہ درس ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں پیار ہوگا محبت ہوگی تو وہی ادب اور اخلاق جو ہے وہ آپ کے بچوں میں جائے گا. اگر آپ ہمیشہ اپنی وائف کے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے تو کل آپ کے بچے آپ کی عزت کیا کریں گے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی یہ سیرت ہے. یعنی سیدہ نے یہ درس دیا ہے کہ والدین کا احترام کس طرح سے کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے نبی نے کہا ہے کہ یہ میری ماں جیسی ہے. اللہ اکبر. بڑا اعزاز ہے جناب سیدہ کا. اور مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ہم کف اللہ نے کہا کہ یہ ہم کف ہے جناب سیدہ کا. روایت کے جملے کہ جب نبی کو وہ سیب تحفے میں دیا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آسانی سے جناب الزہرا تمہیں نہیں دیں گے. اللہ اکبر. 40 دن روزے رکھو اللہ اور 40 راتیں عبادت کرو سبحان اس کے بعد فاطمہ عنایت ہوگی. اللہ روایت کے جملے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک روزے رکھے اور 40 راتوں تک سرکار نے عبادت کی. سبحان اللہ. اور جب 40ویں جو روزہ تھا جب اس کی افطاری کرنے لگے روزے کی تو حضرت جبرائیل آئے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اے حبیب آج اللہ نے افطاری کے لیے جنت سے سامان بھیجا ہے. سبحان اللہ. اس میں کیا تھی؟ کھجور، انگور اور کوثر کا پانی. اللہ اللہ اور جبرائیل فرماتے ہیں اے حبیب اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تیرے اور علی کے سوا اس غذا کو کوئی نہیں کھا سکتا. اللہ اکبر. اللہ پھر سرکار نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا علی آج افطاری میں کروں گا مگر آج دروازے پر آپ نے کھڑا ہونا ہے. اکبر. مولا علی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی افطاری نہیں ہوتی تھی سرکار کی جو وہ اکیلے افطار کرتے. ہمیشہ مجھے کہتے یا علی کوئی مسکین غریب اگر باہر ہے تو اسے اندر لے آئے میرے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرے. مگر کیا عجیب وہ منظر ہے. واہ. سرکار فرمایا یا علی آج آپ نے دروازے پر کھڑا ہونا ہے کسی نے اندر نہیں آنا. اللہ یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ آج دروازے پر کھڑا ہو کر یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ اندر وہی آ سکتا ہے جو اس قابل ہو کہ وہ اندر آ جائے. سبحان اللہ. کیا کہہ سبحان اللہ. کیا تو سرکار نے افطاری کی تو اس کے بعد جناب سیدہ کا نور جو ہے وہ منتقل ہوا. سبحان. جناب سیدہ کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے جس کا ہم کف علی مرتضیٰ واہ.
جو حسن کا دسترخوان پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ اب ہفتہ شروع ہو گیا ہے لوگ امام حسن کا دسترخوان، یعنی کائنات میں اگر رزق ہے تو وہ توسل امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے. فاطمہ کون ہے؟ جو اپنے ہاتھوں سے حسن کو رزق عنایت کرتے. کیا مقام ہے! سبحان اللہ. حسن کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں اور حسن کی ماں زہرا اپنے ہاتھوں سے امام حسن کو رزق دیتی. اور امام حسین جن کی وجہ سے آج دین باقی ہے. آج اگر پوری دنیا میں دین باقی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. اور امام حسین کا مقام اتنا بلند ہے، اور اس حسین کو تیار کرنے میں جس خاتون کا ہاتھ ہے اسے فاطمہ الزہرا ہے. 4 جنتی عورتیں ہیں جن کو لقب ہے خیر النساء. کائنات کی سب سے بہترین خاتون جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے جناب آسیہ کا نام، دوسری بی بی مریم، تیسری بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، چوتھی جناب فاطمہ الزہرا سلام. اگر مقام دیکھیں عجیب، یہ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے چلے گئے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان نبیوں کے غصے میں میرا غصہ ہے. جی 1,24,000 کم و پیش انبیاء نبی اس دنیا سے آئے اور چلے گئے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، اگر وہ ناراض ہیں تو میں ناراض ہوں. سوا نبی فرماتے ہیں دنیا والوں جان لو اگر فاطمہ تم سے ناراض ہے تو خدا بھی تم سے ناراض ہے. یہ مقام ہے جناب سیدہ کا کہ اگر فاطمہ ناراض ہے تو اللہ ناراض، مصطفیٰ ناراض. یہ 3 عورتیں آسیہ، مریم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ خیر النساء ہے. مگر سیدہ کون ہے؟ یہ ان عورتوں کی جنت کی سردار جو ہے اسے فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. جنت کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. ہم اگر اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جناب سیدہ کون ہے، یعنی آئمہ علیہ السلام جب اللہ سے اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کا واسطہ دیں. علی مشکل کشا، انہوں نے کبھی فخر نہیں کیا، سوا 2 مقامات ایسے ملتے ہیں جس پر مولا مشکل کشا نے فخر کیا کہ میں علی ہوں. ایک وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے چنا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی میں نے علی ابن ابی طالب نے دی. سبحان اللہ. اور دوسرا مولا فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے زہرا جیسی بیوی عنایت. سبحان اللہ. مولا جس نے کبھی فخر نہیں کیا اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے زہرا جیسی بیوی عنایت فرمائی. کیا نور ہے جناب سیدہ کا. کائنات میں یہ جو روشنی ہے یہ صدقہ جناب زہرا سلام اللہ. کائنات میں آج اگر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں تو یہ صدقہ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ. کون ہے سیدہ کہ جب مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب میں چلے گئے، تو کوئی اپنی عورتوں کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس نہیں بھیج رہا تھا. تنہا اکیلے. معجزہ دیکھیں جناب سیدہ کا کہ ایک دن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے
تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ مسکرا رہی تھی. اللہ اکبر. تو سرکار ہمارا یقین ہے کہ ان کو پتا تھا ہمارے لیے درس ہمارے لیے. پوچھتے ہیں خدیجہ مکے والوں نے ہمیں الگ کر دیے, کوئی عورت تمہیں ملنے کے لیے نہیں آتی. تم وہ عورت تھی کہ جب تم اپنے حجرے میں ہوتی تھی تو ہزاروں عورتیں آ کر تیرا استقبال کرتی تھی. آج تو تنہا ہے اور مسکرا رہی ہے. بی بی خدیجہ فرماتی ہیں کہ اے سرکار میں تنہا اپنے آپ کو کیوں محسوس کروں؟ اللہ یہ جو میری بیٹی ہے یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے, اللہ اکبر. سبحان مجھے کہتی ہے اے اماں گھبرانا نہیں, اللہ. میرے بابے کی حفاظت اللہ کر رہا. سبحان وہ سیدہ سبحان. کیا کیا مولا علی علیہ السلام کیوں ہے ہم کو کہ مولا علی علیہ السلام بھی جب اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو وہ بھی فاطمہ بنت اسد سے باتیں کرتے تھے, اللہ اکبر. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی. کام ہے سیدہ کا. واللہ جتنا ہم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کون کون سی مصیبتیں پیش آئی ہیں. اور یہ جو ایام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے, ان کی آمد کے, ہمارا حق بنتا ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ فاطمہ کون ہے. بے شک بے شک. جناب سیدہ کا مقام اللہ ہی جانتا ہے. بے شک. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ائمہ فرماتے ہیں جب اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر, آپ کیسے جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہاں ہماری دادی فاطمہ الزہرا کا ذکر کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیسے ہم کیسے پہچانیں؟ جناب سیدہ کا نام جو ہے فاطمہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے چاہنے والے ہوں گے, جو اس کے محب ہوں گے, وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. سبحان اللہ. جو جناب سیدہ کیسے اس مقام پر فیض ہوں گے؟ اس وقت فیض ہوں گے جب ہمیں یہ معرفت مل جائے کہ فاطمہ کون ہے. واہ بے شک. اور جناب سیدہ دیکھیں ہر جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہم لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو عوام ہے جو ہمیں سمجھ آئے, یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. مگر جب نبی لفظ فاطمہ سنتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ جب نبی کی سمجھ میں یہ آئے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے تو ان کو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم کون ہیں جو سمجھیں کہ فاطمہ کون ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ہم کون ہیں جو یہ سمجھے اللہ کہ فاطمہ کون ہے. بی بی کا جنت میں لقب تھا منصورہ. فاطمہ دنیا میں اور اس دنیا میں منصورہ. کیا مطلب ہے؟ جس کا مددگار ہمیشہ خدا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا مددگار اللہ خدا ہمیشہ رہے واہ اسے فاطمہ الزہرا ماشاء سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جناب سیدہ کی زندگی جو ہے وہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. بے شک. کردار جناب سیدہ کو دیکھیں, اعمال جناب سیدہ کو دیکھیں. سبحان سبحان. بی بی نے ایسے ایسے عمل بتائے ہیں, یعنی حال میں ایام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ گزرے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جناب سیدہ ام البنین کا جو توسل انسان کرے گا خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا. ہر کسی کو پتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک خاص تسبیح ہے جو ہم ہر نماز میں, ہم شیعان امیر المؤمنین ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں. بے شک. تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیا فضیلت ہے. بس دو جملے اور دعا انشاءاللہ. جناب سیدہ کی یہ وہ تسبیح ہے
کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ شک ہے نا، اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کی نماز خدا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو فوراً ہلنے سے پہلے اسی مقام پر جناب سیدہ کی تسبیح تلاوت کر دیں، اللہ آپ کی نماز کو رد نہیں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری فضیلت، کوئی حاجات آپ کی، کوئی دعا آپ کی اگر خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر اگر نہیں پہنچ رہی، تو ائمہ فرماتے ہیں دعا سے پہلے سیدہ کی تسبیح تلاوت کریں اور دعا کے بعد سیدہ کی تسبیح کی تلاوت کریں، اور یقین رکھیں کہ اب خدا آپ کی دعا کو قبول کرے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، اور خدا کی بارگاہ سے اسے شفا نہیں مل رہی، تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت کریں، پانی دم کر کے دیں گے تو شفا ملے گی، اگر اس پر پھونک بھی ماریں گے تو شفا ملے گی۔ سبحان اللہ، 70 درجات انسان کے بلند ہو جاتے ہیں جب وہ سیدہ کی تسبیح کو تلاوت کرتا ہے، خدا گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اس کے مستقبل میں خدا نیکیاں لکھ دیتا ہے، جو یہ عادت بنا لے جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت۔ اور آخری میں ابھی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ محمد وعلى مولا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سونے سے پہلے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رات عظیم عبادت میں شامل ہو جائے، اللہ اکبر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے گھنٹے وہ سوئے گا ایک ایک سانس اس کا عظیم عبادت میں شامل ہو جائے، تو سونے سے پہلے جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت، اللہ اکبر، اللہ، سیدہ کی تسبیح کی تلاوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان خدا اس کی مکمل جو رات ہے وہ عبادت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب سیدہ نے بہت سارے درس دیے ہیں، ہم ایک پہلو لیتے ہیں، ایک ماں کا درس ہے، ایک بیٹی کا درس ہے، ٹھیک ہے، ایک زوجہ کا درس ہے، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو سب سے اہم درس ہمیں یہ دیا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں یہ دیکھیں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اپنی آواز کو بلند کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں اگر معاشرے میں کہیں ظلم ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ کنسرن اس، ہمارا اس ظلم کے ساتھ کیا مطلب ہے۔ پارا چینار میں جو کچھ ہو رہا ہے، کویٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگز، پورے پاکستان میں شیعان امیر المومنین کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ سیدہ کا یہ درس ہے، جہاں کہیں ظلم ہو اپنی آواز کو بلند کریں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، یہ دیکھیں کہ کس مقصد کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے شیعوں کو کس طرح سے قتل کر رہے ہیں، ذرا سوچا آپ نے، وہی مدینہ تنہا جناب سیدہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی، مگر کیا سیدہ سلام اللہ علیہ خاموش رہی؟ تازیانے بھی کھاتی رہی، تماچے بھی کھاتی رہی جناب سیدہ، مگر اپنی آواز کو بلند کرتی رہی کہ علی حق پر ہے، علی حق پر ہے، علی خلیفہ بلا فصل۔ یہ درس اور یہ دفاع جو ولایت کا ہمیں مل رہا ہے یہ جناب سیدہ کی زندگی سے مل رہا ہے، یعنی یہ جو کنیکشن ہے نبوت اور رسالت میں، یعنی یہ جو برج جو ہم نے دیکھا ہے نبوت اور امامت کا، اس برج کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔
یعنی نبوت سے لے کر امامت تک اور ولایت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فاطمہ کون ہے. آج کائنات میں اگر اہل بیت کی محبت ہے، اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت لوگوں کے دل کے اندر زندہ ہے، یہ محنت ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. خدا ہم سب کو بحق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے، میرے اللہ تجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ، تجھے سیدہ سلام اللہ علیہا کی آمد کا واسطہ. میرے اللہ یہ وہ آمد کا دن ہے جس دن پر نبی خوش ہو جائیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ بھی خوش ہے. میرے اللہ یہ جو محنت ہمارے بھائی سید سعید رضا شاہ صاحب نے کی ہے، اپنے گھر میں یہ عظیم جشن رکھا ہے، میرے اللہ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے ان کے بچوں پر، ان کی آل پر، خصوصی جناب سیدہ کے صدقے میں رحم و کرم فرما. خصوصاً سیدہ کے صدقے میں میرے اللہ ان کی والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما. خصوصاً میرے اللہ جناب سیدہ کے صدقے میں ان کے مرحوم و مغفور والد پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما. میرے اللہ ان بھائیوں کو آپس میں پیار، محبت اور اتفاق والی زندگی عنایت فرما. ان کے سب گھروں پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرما. میرے اللہ یہ جو اس انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو خوبصورت طریقے سے ہمارے بھائی سید سعید رضا شاہ صاحب جو لے کر چل رہے ہیں، میرے اللہ مزید اس انجمن میں برکتیں عنایت فرما. جو اس ادارے کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں ان کے رزق و کاروبار میں برکتیں عنایت فرما. میرے اللہ ہماری آل اولاد کو ایسا بنا دے کہ محمد و آل محمد ہمارے کردار سے، ہمارے فعل سے، ہمارے قول سے ہم سے راضی ہو جائیں. میرے اللہ آخر میں تیری بارگاہ میں التجا ہے، میرے اللہ تجھے عظمت جناب سیدہ کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سب مل کے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خصوصاً شاہ صاحب کے اس گھر میں خیر و برکت کے نزول کے لیے 3 مرتبہ جناب سیدہ کے نام کو ان کو ہدیہ کرتے ہوئے بواز بلند صلوات